بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم درود شریف پڑھیے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو جمعہ کا مبارک دن عطا فرمایا اور جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے اور سنانے کا موقع عطا فرمایا. میرے دوستو، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے شعبان المحرم کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور آج الحمدللہ اس مہینے کا یہ پہلا جمعہ ہے. اسی مہینے کی 14 تاریخ کو یعنی عربک مہینے کی ایک رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو عطا فرمانا ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں. یہ نہایت ہی مبارک رات ہے. اس رات کی فضیلت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور جب بھی یہ مبارک رات آپ کی زندگی میں آتی تو آپ عبادت کا اہتمام کیا کرتے، اور عبادت کا طریقہ مختلف رہا کرتا، لیکن کوئی خاص عبادت نہیں ہوا کرتی، کوئی خاص طریقہ عبادت کا آپ کی طرف سے منقول نہیں ہے. مختلف اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کے اندر جگ کر کے اللہ کی عبادت کرتے. لیکن میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مبارک رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے، ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہگار بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات جب رات کا چوتھائی حصہ گزر گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں آئے، اور آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، بلکہ آپ کو اٹھایا گیا جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان کے اور جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں. جنت کے مکمل دروازوں کو جب آپ نے کھلا ہوا دیکھا تو پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ہر دروازے کے اوپر ایک فرشتہ اللہ کے حکم سے متعین ہے، اور ہر فرشتہ اپنے اپنے آواز میں صدا لگا رہا ہے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے دروازے کے اوپر جو فرشتہ متعین تھا وہ یہ آواز لگا رہا تھا، بڑے ہی مبارک ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو قیام کے اندر گزارا. دوسرے دروازے کا فرشتہ یہ آواز لگا رہا تھا، بڑے ہی مبارک ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو رکوع کے اندر گزارا. تیسرے دروازے کے فرشتے کی یہ صدا تھی کہ بڑے ہی مبارک ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو سجدے میں گزارا. چوتھے دروازے کا فرشتہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ بڑے ہی مبارک ہیں وہ مسلمان جو آج کی رات کو دعاؤں کے اندر گزارا. ایک دروازے کا فرشتہ یہ آواز لگا رہا تھا، بڑے ہی مبارک ہیں وہ مسلمان جنہوں نے آج کی رات کو اللہ کی عبادت میں گزارا. الغرض میرے دوستو، ہر دروازے کا فرشتہ کچھ نہ کچھ آواز لگا رہا تھا. ان تمام چیزوں کو جب ہم اور آپ جوڑ کر کے دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ جو شب برات کو اللہ کی عبادت میں نماز پڑھ کے ذکر و اذکار کر کے قرآن کریم کی تلاوت، ان تمام ذکر و اذکار کرنے کے بعد چاہیے کہ وہ دعاؤں کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھے. تو پھر ایسے تمام لوگوں کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ یہ آواز لگا رہا ہے کہ جو بھی اس مبارک رات کو ان تمام عبادتوں کے اندر اور ذکر و اذکار میں گزارے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مبارکبادی دیتا ہے کہ نہایت ہی مبارکباد ہیں کہ قابل ہیں یہ مسلمان جو ان مبارک رات کو اللہ
کی عبادت کے اندر لگا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ رات کب شروع ہو کر کے کب ختم ہوتی ہے اور یہ فرشتے کب تک یہ آواز لگاتے رہتے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک رات اور یہ گھڑی، یہ وقت رات کی پہلے حصے سے یعنی مغرب کے بعد سے یہ وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ اتنا لمبا وقت ہے۔ اس لمبے وقت میں جو مسلمان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے یہ کہا گیا، یہ بتلایا گیا کہ شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو کلب تھا، اور اس کا کاروبار بکریوں کا تھا، بھیڑ اور دمبے کا تھا کہ اسی کی وہ فروخت کیا کرتا تھا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ جو قبیلہ تھا اور کئی ایک قبیلے تھے جو بکریوں کا کاروبار کرتے تھے، لیکن بنو کلب جو قبیلہ تھا ان کا کاروبار تمام لوگوں سے بڑا تھا۔ تمام کاروباریوں سے بنو کلب قبیلے کا جو کاروبار تھا بکریوں کا وہ سب سے زیادہ تھا اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہگاروں کو بخشتا ہے اور جہنم سے نکالتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت میں مکمل طور پر شب برات کے اندر عام ہوا کرتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات جو عام دربار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے گناہگار بندوں کو بخشنے کے لیے لگتا ہے، ان مبارک رات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 6 آدمی کی بخشش ہرگز نہیں کرے گا۔ کتنا بڑا بدقسمت انسان ہوگا وہ کہ جہاں اللہ کا دربار اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے ہی لگ رہا ہے، جہاں جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمائے دنیا کے اوپر یعنی جو ہماری آنکھ سے جو آسمان دکھتا ہے اس آسمان کے اوپر پوری رحمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ افروز اس واسطے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج تمام بندوں کی مغفرت کرنی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ مسلمان جن کی بخشش ہوگی، لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن کی بخشش اس مبارک رات کے اندر ہرگز نہیں ہو۔ تو میرے دوستو، میں ان 6 لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ ان 6 لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے کرنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اگر ہم میں سے اگر کوئی بھی شخص ان 6 میں سے ایک ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے کہ توبہ جب ہم کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان گناہوں کو انشاءاللہ ضرور معاف فرمائے گا۔ تو وہ 6 لوگ کون ہیں آپ نے سنیے، اور ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں ان 6 میں سے ہم تو نہیں ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اگر ایسا ہے تو اس رات کے شب برات کے آنے سے پہلے ہم سبوں کو چاہیے کہ ہم ان تمام تر گناہوں سے توبہ کر لیں۔ اللہ ہم سبوں کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلا شخص جن کی مغفرت شب برات کے اندر بھی نہیں ہوگی ان کے تعلق سے کہا گیا کہ وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا، ایک اللہ کے علاوہ کئی خداؤں کی عبادت کرنے والا۔ تو اس فہرست کے اندر کفار و مشرکین تو آئیں گے ہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک رات میں کفار و مشرکین کی مغفرت ہرگز نہیں فرماتا۔ لیکن علماء کرام نے بیان فرمایا کہ شرک کے کئی اقسام ہے۔ جہاں اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، وہیں اللہ کی صفات کے اندر بھی کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ایک آدمی لا اولاد ہے، اسے اولاد چاہیے، وہ
وہ باپ بننا چاہتا ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ انبیاء کرام کا طریقہ اپنائے کہ اللہ سے مانگے۔ اگر یہاں پہ وہ اولاد اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے مانگتا ہے تو یہ بھی شرک کے اندر شمار کیا جائے گا۔ ایک انسان مصیبتوں کے اندر گھرا ہوا ہے تو وہ طریقہ اپنائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا، تو انہوں نے اس مصیبتوں سے نکلنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان مصیبت سے نکالا، اور یہی طریقہ انبیاء کرام کا بھی رہا، یہی طریقہ صحابہ کرام کا بھی رہا، اور یہی طریقہ ہمارے بزرگان دین کا بھی رہا۔ لیکن اب جب کوئی انسان مصیبتوں میں گھرتا ہے تو وہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتا ہے تو یہ بھی شرک کے اندر شمار کیا جائے گا، اور ایسے شرک کرنے والوں کے بارے میں بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ پھر ان کی مغفرت شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا۔ تو اب اگر ہم اور آپ اس طرح کے شرک کے اندر مبتلا ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، اور یہ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، دوسرا شخص جن کی مغفرت شب برات کے اندر نہیں ہوگی وہ دوسرا شخص ہے شرابی، ہمہ وقت شراب کا پینے والا، شراب کا عادی آدمی جو شراب کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور پیتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات یعنی شب برات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتا۔ اب میرے دوستو، شراب کے اندر ایک طرح کا نشہ ہوتا ہے۔ اب جب نشہ ایسا آ جائے جس سے انسان کی عقل کام نہ کرے، ہمہ وقت وہ نشہ کے اندر رہتا ہو، اب وہ نشہ شراب کی وجہ سے آئے یا پھر کوئی اور نشیلی چیز جو شراب سے ہٹ کر کے ہے، گانجا ہو گیا، افیم ہو گیا، ان تمام چیزوں کے استعمال سے وہ نشے کے اندر رہتا ہے اور ہمہ وقت ان تمام چیزوں کا وہ استعمال کرتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت شب برات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ہم میں سے کوئی شخص شراب کا عادی ہو، شراب پیتا ہے، ان کی عادت لگ چکی ہے، تو یاد رکھیے آپ کو اور ایسے لوگوں کو ان عادتوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ قرآن کریم کے اندر جہاں شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا، اس سے پہلے جب شراب کی حرمت بیان نہیں ہوئی تھی تو مکہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے لوگ شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے، لیکن خدا کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے ان کو اتنی زیادہ محبت تھی، اتنی زیادہ محبت تھی کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ شراب کی حرمت ہو گئی ہے، تو اب وہ لوگ جنہوں نے اپنے پیالے کے اندر شراب کو رکھ رکھا تھا اور ہونٹ سے لگا رکھے تھے، منہ کے اندر انہوں نے شراب کو اتار دیا تھا۔ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور کان تک پہنچی کہ اللہ نے اب سے شراب کو مکمل طور پہ حرام قرار دیا ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی لوگوں کی اور پینے والوں کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اب چونکہ منہ میں آ گیا ہے تو چلو پیٹ کے اندر رکھ لیتے ہیں، چونکہ گلاس میں ہم نے کیا کہتے ہیں ڈیل لیا ہے تو اب چلو منہ کے اندر ہم ڈال کر کے پی لیں گے، اب اس کے بعد ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں کیا۔ جس نے منہ کے اندر رکھا تھا فوراً حکم آنے کے بعد اپنے منہ سے نیچے پھینک دیا۔ اور روایتوں میں بات آتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو ایسی صورت میں گلیوں مدینہ کے گلیوں کے اندر شراب اس طریقہ پر بہ رہا تھا جس طریقہ پر برسات کے موسم میں سڑکوں پہ پانی بہا کرتا ہے۔ تو اگر کوئی عادی ہے کہ بھائی میرے سے تو نہیں چھوٹ سکتا، بڑا ہی مشکل ہے، تو اس سے بھی بڑے عادی اس زمانے میں تھے، لیکن قرآن کی محبت ان کے دل میں تھی، اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانوں سے محبت ان کے دل میں تھی، تو اتنا بڑا گناہ کا چھوڑنا بھی ان کے لیے معمولی بات بن گیا اور اب تقریباً مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی۔ تو آج اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہے، نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اور آپ سچے عاشق ہیں، اور ہم میں سے اگر کوئی شخص ایسا ہو موجود جو نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے والا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ ابھی اسی وقت توبہ کر لے۔ جب ہم توبہ کر لیں گے، گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کے بعد معاف فرما دیتا ہے، اور پھر جب معافی
جب ہمیں مل جائے گی تو پھر آنے والی رات جو شب برات ہوگی میرے دوستو، پھر اس میں ایسے لوگوں کی مغفرت ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تیسرا شخص جن کی مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے ماں باپ کا ستانے والا، جو اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، انہیں پریشان کرتا ہے، انہیں مارتا ہے، پیٹتا ہے، جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے انہیں اپنے گھر سے نکال دیتا ہے۔ ایسے شخص کی، ایسے اولاد کی مغفرت جہاں اللہ کا عام دربار لگے گا، ایسے اولاد کی بخشش ہرگز نہیں ہوگی۔ اور میرے دوستو یاد رکھیے، دو گناہ ایسا ہے، دو جرم ایسا ہے جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے ظالم کی سزا، ظلم کرنے والوں کو سزا۔ جو بھی کوئی شخص کسی اللہ کے بندے کے اوپر ظلم کرتا ہے، ناحق اسے ستاتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم و زیادتی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو سزا اس دنیا کے اندر دیتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو دنیا کے اندر ستاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ستانے والوں کو اس دنیا کے اندر ہی عذاب کے اندر مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے ایک واقعہ لکھا، اردو کی کتابوں کے اندر ایک واقعہ لکھا جاتا ہے کہ ایک بیٹا جن کی بوڑھی والدہ تھی، ان کی والدہ کے اندر ایک بیماری تھی کہ ان کو مرگی کی بیماری تھی، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد انہیں فٹس آتا اور وہ بے ہوش ہو جاتی۔ عشق کی شادی اس بچے نے کی، جب ان کی بیوی گھر میں آئی تو 1-2 مہینہ تو انہوں نے اپنے ساس کی خدمت کی، لیکن جب وہ 2-3 مہینے کے بعد تھک گئی تو کہتی ہے کہ اب دیکھو، یا تو میں اس گھر میں رہوں گی یا پھر تمہاری ماں رہے گی، دونوں میں سے تمہیں کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ نوجوان لڑکا بیوی کی محبت میں آ کر کے اس نے اپنی ماں کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کیا، انہیں جان سے مار دینے کا طریقہ اس نے سوچ لیا۔ ایک رات اس نے یہ کہا کہ اماں گرمی کا موسم ہے، گھر میں رہ کر کے دم گھٹ رہا ہے، تم چھت کے اوپر چلو تو ایسی صورت میں وہاں ٹھنڈی ہوا آئے گی، تمہاری طبیعت بحال ہوگی۔ ماں بیٹے کی باتوں میں آ کر کے چھت کے اوپر چڑھ گئی۔ جب چھت پہ گئی تو اس نے یہ دیکھا کہ چھت کے چاروں طرف جو منڈیر ہوا کرتا ہے، جو اینٹ جوڑ کر کے جو ہے بنائے جاتے ہیں رکاوٹیں تاکہ کوئی حادثہ پیش نہ آئے، وہ مکمل طور پہ چاروں طرف سے دیواریں نہیں تھی، وہ چھت مکمل طور پہ خالی تھا۔ چنانچہ جب اپنی ماں کو لے کر کے وہ نوجوان چھت کے اوپر چڑھتا ہے اور جانے کے بعد اس نے اپنی ماں کو دھکا دیا، نیچے ماں گری اور گرنے کے بعد وہ مر گئی۔ اب یہ بیٹا روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا نیچے آتا ہے اور مگر مچھ کے آنسو نکالتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے کہ میری ماں بیماری کے عالم میں آ کر کے اس طریقہ پر جو ہے وہ گر گئی اور مر گئی ہے۔ چنانچہ میرے دوستو کیا کہتے ہیں، تزیید و تکفیر کر دیا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں اور باپ کی عزت کو اس طریقہ پر رکھا ہے کہ جہاں قرآن کریم میں اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، ان کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کا ذکر بھی کیا ہے۔ علماء کرام نے بیان فرمایا، مطلب یہ ہے کہ جس طریقہ پر عبادت فرض ہونے کے بعد اللہ کی عبادت کیے بغیر کوئی انسان دنیا میں رہ نہیں سکتا، اسی طریقہ پر ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیے بغیر وہ خدا کو راضی کر ہی نہیں سکتا۔ تجزیہ و تکفیر ہو گئی، بیوی بہت ہی خوش ہوئی کہ چلو ایک بلا ٹلی۔ رب کائنات کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے ستانے والوں کو دنیا کے اندر عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ چنانچہ 2-4-5 مہینوں کے بعد اس بچے کے اندر بھی مرگی کی بیماری پیدا ہو گئی۔ 2-3 مہینہ تو اس کی بیوی خدمت کری، لیکن ان بیوی نے یہ دیکھا کہ اب اس کی بیماری ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، ماں کی بیماری اس کے اندر بھی منتقل ہو گئی۔ اس نے فوراً قاضی کے پاس جا کر کے خلا نامہ لکھا اور ان سے جدائی اختیار کر لی۔ بچے اپنی ماں کے ساتھ چلے گئے نانی کے گھر۔ اب یہ نوجوان اکیلے رہ رہا ہے، اسے مرگی کا جب بھی اس طریقہ پر دورہ آتا بے ہوش ہو جاتا، اور بے ہوشی کے عالم میں وہ پڑا رہتا، جب ہوش آتا تو پھر اٹھتا، اسے معلوم نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اسی عالم میں، اسی بیماری میں زندگی اور دن اور رات گزرتے رہے، اکیلے ہے، وہ پریشان ہو رہا ہے، اور پریشانی کے عالم میں ایک دفعہ وہ چھت کے اوپر گیا اور اسی عالم میں وہاں سے کود کر کے خودکشی کر لی۔ تو میرا دوستو جس طریقہ پر اس نے اپنی ماں کو گرایا تھا، اسی طریقہ پر اللہ نے حالات پیدا کر دیے اور وہ خود بخود چھت سے نیچے گر کر کے وہ مر گیا۔ تو میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آج ہمارے ماں اور باپ اگر بوڑھے ہیں تو انہیں آپ کے کندھے کا سہارا ہے، انہیں آپ کو اپنا کندھا پیش
تو ایسی صورت میں اے نوجوان بیٹے تم ان کی خدمت کرو، اور اس خدمت کے اندر تم ذرہ برابر اس تک اسے مت کہو، اسے جھڑکو مت، چونکہ ان کا جھڑکنا ان کا دل تو ٹوٹے گا ہی ٹوٹے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہوگا۔ اب ایسے اولاد کی بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک رات کے اندر ہرگز نہیں کرے گا، شب برات میں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو انہیں ہم منانے کی کوشش کریں۔ جب بھی شب برات آتی ہے تو شب برات کے آنے سے پہلے ہم موبائل کے اوپر ایک میسج چلتا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ کو شب برات ہے، اس سے پہلے آپ مجھے معاف کر دو، اگر کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو آپ مجھے معاف فرما دیجئے۔ میرے دوستو ذرا آپ سوچو کہ جس کے پاس ہم میسج بھیج رہے ہیں وہ اجنبی آدمی ہے، جس کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، جس سے کبھی ملاقات ہوئی نہیں، جس کو ہم جانتے نہیں، ان کا نام معلوم نہیں، ان کے ساتھ جب ہم نے وقت نہیں گزارا تو انہیں تکلیف ہم سے کیسے پہنچی، ان سے ہمیں کس طریقہ پر تکلیف پہنچی۔ ہم تو انہیں منانے کی فکر کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو میسج بھیج رہے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ماں باپ اپنے پیٹ کے اندر 9 مہینے تک اپنی اولاد کو رکھا، وہ باپ جنہوں نے ابھی تک اپنے ہونے والے بچے کی بیماری کو بھی نہیں دیکھا ہے، لیکن وہ ڈاکٹروں سے رابطہ قائم کیے رہتا ہے کہ کسی بھی طریقہ کی کوئی بیماری کا اندیشہ ہو فوراً وہ فون کر کے ڈاکٹر کو بلا کر کے اپنے بچوں کا علاج کراتا ہے۔ وہ ماں اور باپ اپنے نوجوان بچے سے ناراض الگ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں منانے کی ہمارے نوجوانوں کو فکر ہرگز نہیں۔ اگر منانا ہی ہے تو اپنے ناراض ماں باپ کو مناؤ۔ جب تک اپنے ناراض ماں باپ کو نہیں منائیں گے، اپنے ناراض بھائی بہن کو نہیں منائیں گے، اپنے ناراض رشتہ داروں کو نہیں منائیں گے، اس وقت تک یاد رکھے میرے دوستو ہماری مغفرت ہرگز نہیں ہوگی۔ عام دربار اللہ تبارک و تعالیٰ کا شب برات میں لگے گا، لیکن ایسے لوگوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز نہیں کرے گا۔ پھر اس کے بعد چوتھا شخص رشتوں کو توڑنے والا، رشتہ داری کو توڑنا۔ تھوڑی سی بات ہو گئی، تعلقات ختم، گھر کے اندر مہمان وغیرہ آ گئے جن سے باپ کی بنتی نہیں، ماں کی بنتی نہیں، تو اپنے بچوں کو دوسرے دوستوں کے گھر بھیج دیتے ہیں کہ جب تک یہ ہے تم گھر کے اندر آنا نہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیوں بھائی تمہارے گھر میں تو مہمان آیا ہوا، تم یہاں ہو؟ تو اماں نے کہا کہ تمہاری خالہ سے میری بات بنتی نہیں، یہ رشتہ داروں سے ہمارے ماں باپ کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں کہا کہ تم ان رشتہ داروں سے دور رہو۔ بچوں کے ذہنوں کے اندر ماں باپ اس طریقہ پر بات ڈال رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی ہے، محفل ختم ہونے کے قریب ہے، آپ نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ ہم دعا کریں گے، لیکن دعا کرنے سے پہلے اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر ہم میں سے کوئی رشتہ داری کو توڑنے والا ہو تو وہ فوراً ہماری محفل سے اٹھے، چونکہ اگر رشتہ داری کا توڑنے والا کسی محفل کے اندر بیٹھا ہو تو محمد مصطفیٰ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ جس محفل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہوں اس محفل کے اندر رشتہ داری کو توڑنے والا موجود ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا شخص ہماری محفل سے اٹھ کر کے چلا جائے کہ ان کی نحوست کی وجہ سے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اندیشہ ظاہر کیا تو عام مسلمان اگر محفل کے اندر ہو جس میں دعا ہو رہی ہو تو ان کی دعا کس طریقہ پر قبول ہوگی اور آمین کیسے قبول ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم دل بڑا کریں، معاف کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک سے ایک واقعہ، مکہ والوں نے آپ کے اوپر کیسا ظلم کیا، لیکن فتح مکہ کے اوپر آپ نے کسی سے بدلہ لیا۔ یہ سبق تھا، یہ میسج تھا ہم تمام مسلمانوں کے لیے کہ اتنا بڑا کہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا، جب آئے ہیں فاتحانہ شان میں تو کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا، سب کو معاف کروا دیا۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم دل بڑا کریں اور شب برات کے آنے سے پہلے ہم تمام ایسے لوگوں کے ہر چیز کو معاف فرما دیں، دل بڑا کریں۔ جب معاف کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان مبارک رات کے اندر انشاءاللہ ہمیں ضرور معاف فرمائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص ہے، پانچواں شخص چغل خور، جو ادھر کی بات ادھر کرتا ہے، ہم سے بھی اچھا سامنے والوں سے بھی اچھا رہنا ہے، ہماری سن کر کے انہیں نمک مرچی ملایا، ان کی سن کر کے ہمارے پاس آ کر کے نمک مرچی ملایا۔ چغل خوری کرنے والے کی عمر
اللہ تبارک و تعالیٰ کم کر دیتا ہے اور ان کے رزق کے اندر بھی بے برکتی کا نزول فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم میں کا کوئی بھی شخص ایسا ہو جو چغل خوری کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہا ہو، وہ شب برات کے آنے سے پہلے وہ ان کاموں کو چھوڑ دے، اور جن کی چغل خوری کر رہے ہیں یہ حقوق العباد میں ہے، ان سے جا کر کے معافی مانگے۔ جب تک ہم ان سے شخصی طور پہ جا کر کے معافی نہیں مانگیں گے اور صرف ہم نے توبہ کر لیا، تو یاد رکھیے حقوق العباد جب تک انسان معاف نہ کر دے اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس واسطے ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا شخص جو ہے وہ زانی ہے، زنا کرنے والا، یعنی نکاح سے پہلے کسی غیر عورت سے اپنے تعلقات کو قائم کیا اور جنسی خواہش کی تکمیل اس نے کی، اسے زنا کہا جاتا ہے، وہ لڑکا ہو یا پھر لڑکی ہو۔ ان ایسے دونوں بھی شخص کے اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا شب برات کے اندر جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ جتنے 6 لوگوں کا نام لیا گیا، شمار کیا گیا، ان 6 کے تعلق سے یہ کہا گیا ہے کہ چاہتے ہیں کہ شب برات میں ان کی مغفرت ہو تو انہیں چاہیے کہ یہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ جب ہم توبہ کریں گے، توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا ہے، انشاءاللہ ہمارے گناہ ضرور معاف ہوں گے، اور شب برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش ایسے لوگوں کے اوپر ضرور برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔